تاریخ کے سینکڑوں سال گزر گئے، مگر وہ صبح آج بھی کائنات کے ماتھے کا جھومر ہے جب انسانیت کا مسیحا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس دور کی جہاں ایک یتیم بچے کی آمد نے اجڑے ہوئے گھروں کو گل گلزار بنا دیا، اور اس عظیم نام کی جس نے کائنات میں حمد کا غلغلہ مچا دیا، اور اس سفر کی جہاں بسرا کی ہواؤں نے یہ خوشخبری سنا دی کہ سردار دو جہاں آ چکے ہیں۔ ولادت باسعادت کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور تمام قریش کو مدعو کیا اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ اس پر قریش حیران ہوئے اور کہا، اے ابو الحارث، یہ حضرت عبد المطلب کی کنیت تھی کہ آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آبا اور اجداد اور آپ کی قوم سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اپنی مخلوق میں اس کی حمد و ثنا کرے۔ آج کی سائنس سائیکالوجی آف نیمنگ میں یہ بتاتی ہے کہ بچے کا نام اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ محمد وہ نام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جن کی واقعی اور اصلی کمالات اور محاسن کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت کے ساتھ بار بار بیان کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج 1400 سال بعد بھی کائنات میں سب سے زیادہ پکارا جانے والا نام یہی ہے۔ یہ ایک لیڈر کی شناخت تھی جسے کائنات نے قبول کیا۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سویبہ نے آپ کے چچا ابو لہب کو جب آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اسی وقت اس خوشخبری کے بدلے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ سویبہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفائے عرب اپنے بچوں کو دیہات بھیجتے تھے تاکہ دیہات کے صاف ماحول میں ان کا نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو، اور جو عربی تمدن ہے اصلی وہ ان سے علیحدہ نہ ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی زبان بہت فصیح ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک تو میں قریش سے ہوں اس وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے بنی سعد کا دودھ پیا ہے۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے گھر لے گئی۔ حلیمہ سعدیہ کی سواری جو سب سے پیچھے اور کمزور تھی، آپ کی برکت سے پورے قافلے میں سب سے تیز ہو گئی۔ آج ہم بچوں کو بند کمروں اور اسکرینز کے حوالے کر دیتے ہیں، جبکہ سیرت طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ بہترین نشوونما فطرت نیچر کے قریب ہوتی ہے۔ کھلی فضا، صاف زبان اور دیہاتی ماحول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں وہ متانت پیدا کر دی جو کہ آج کے دور کے ہولسٹک ایجوکیشن کا اصل مقصد ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ آپ کی آمد کی برکت سے ان کے خشک چھاتیوں میں دودھ بھر آیا۔ اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، تعلمی واللہ لقد اخذت نسمۃ مبارکہ، جان لے اے حلیمہ، اللہ کی قسم تو نے بہت مبارک بچہ لیا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا، واللہ انی لارجو ذلک، اللہ کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ آج ہم پروڈکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں مگر برکت بھول جاتے ہیں۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ توڑے میں بہت زیادہ کا ہو جانا۔ حلیمہ سعدیہ نے یتیم بچہ آغوش میں لیا جو بظاہر ایک ذمہ داری تھی، مگر اس سوشل رسپانسبلٹی نے ان کی پوری لائف انشورنس کر دی۔ جب ہم بے سہارا لوگوں کا ہاتھ تھامتے ہیں تو غیبی برکتیں ہمارے کاموں کی رفتار کو بڑھا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں کے ہمراہ جنگل گئے ہوئے تھے کہ یکایک آپ کا رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا،
کہ دو سفید پوش آئے، انہوں نے ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور اب اس کو سی رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہوئی، وہ اور اس کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور پریشان ہے، چہرہ مبارک زرد ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے فوراً آپ کو سینے سے چمٹا لیا۔ دو سفید پوش آدمی، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور پھر آپ کے دل کو باہر نکالا، اس کو چاک کر کے اس کے اندر سے خون کا جمع ہوا ایک ٹکڑا نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر آپ کے دل مبارک کو اس تشت میں رکھ کر برف کے ساتھ دھویا اور دوبارہ سینے میں رکھا اور سینے پر ٹانکے لگائے اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی۔ اس واقعے کو شق صدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شق صدر کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 دفعہ پیش آیا۔ پہلی بار زمانے طفولیت میں، جس کا بھی ذکر ہوا، بچپنا کے زمانے میں، دوسری بار 10 سال کی عمر میں، اور تیسری بار بعثت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو رہے تھے، اور چوتھی بار جب آپ معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر کے واقعہ سے حلیمہ سعدیہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کو صدمہ نہ پہنچ جائے، تو اسی وجہ سے آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئی اور پورا واقعہ بیان کیا۔ لیکن حضرت آمنہ بالکل ہراساں نہ ہوئی، کیونکہ آپ کی ولادت سے پہلے اور پھر ولادت کے وقت جو انوارات اور تجلیات کا حضرت آمنہ نے مشاہدہ کیا تھا، آپ مطمئن تھی۔ وہ کہنے لگی میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ آپ کو چھوڑ کر واپس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے مدینہ منورہ کا قصد کیا، آپ کو بھی ساتھ لے گئی۔ ام ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ 1 مہینہ مدینہ منورہ میں قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس ہوئی۔ راستے میں مقام ابوا پر حضرت آمنہ کا انتقال ہوا اور وہی مدفون ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام ایمن آپ کو لے کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئی اور آپ کو دادا جان عبد المطلب کے سپرد کیا۔ عبد المطلب آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ میں ایک خاص فرش بچھایا جاتا، جس پر آپ تشریف رکھتے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس فرش پہ آ کے بیٹھے، یہاں تک کہ عبد المطلب کی اولاد بھی وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاہتے، جس وقت بھی چاہتے، آ کے اس فرش پر بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا روکتے تو عبد المطلب نہایت شفقت کے ساتھ کہتے اسے آنے دو، میرے اس پوتے کی بہت بڑی شان ہوگی، میرے اس پوتی کی کچھ نئی شان ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھلاتے اور آپ کو دیکھتے اور خوش ہوتے۔ 2 سال تک آپ اپنے دادا جان کی تربیت میں رہے، لیکن بالآخر وہ سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھا۔ وفات کے وقت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب، جو آپ کے والد ماجد کے حقیقی بھائی تھے، ان کو یہ وصیت کی تھی کہ یہ بچہ آپ کے سپرد ہے، اس کی کفالت کرنا اور اس کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے رو رہے تھے۔ ایک یتیم بچہ جس نے بچپن میں اتنے صدمے دیکھے، وہ ریزیلینس یعنی حالات سے لڑنے کی بہترین مثال ہے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی آغوش تربیت میں آئے، اور ابو طالب نے آپ کی جو کفالت کی اور آپ کی جو تربیت کی اور آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا، پورا آپ کی تربیت کا اور کفالت کا حق ادا کر دیا۔ لیکن افسوس کہ دولت ایمان سے وہ محروم رہے، یہ اللہ کی تقدیر تھی۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا،
لوگوں نے ابو طالب سے دعا کی درخواست کی۔ ابو طالب مجمع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر صحن کعبہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو بیت اللہ کے ساتھ لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تضرع اور التجا کے ساتھ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ کئی بادلوں کا نام و نشان بھی نہ تھا، لیکن آپ کے اشارے کی برکت سے فوراً بادل امنڈ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ نالے اور ندیاں بہنے لگی۔ چنانچہ ابو طالب بہت خوش ہوئے اور یہ شعر پڑھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، ایسے روشن اور منور کہ ان کے چہرے کی برکت سے بارش مانگی جاتی ہے جو یتیموں اور بیواؤں کا ماوا اور ملجا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 12 سال کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام کے سفر پہ نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ یہ شام کا مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس شہر میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ اپنے گرجا سے باہر نکل کر متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، ہذا سید العالمین، ہذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، یہ ہے جہانوں کا سردار، یہ ہے پروردگار عالم کا پیغمبر جس کو اللہ تعالی جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ سرداران قریش حیران ہوئے، راہب سے پوچھنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ آ رہے تھے میں نے دیکھا کہ شجر اور حجر، پتھر اور درخت آپ کو سجدہ کر رہے تھے، اور یہ درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ راہب اپنے گرجے کے اندر چلا گیا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پورے قافلے کی مہمان نوازی کی۔ پھر ابو طالب سے اس راہب نے کہا کہ اسے مکہ واپس بھیج دو، شام میں یہود ہے جو اس کے دشمن ہے، کہیں اس کو قتل نہ کر ڈالے۔ پھر ابو طالب نے ابو بکر اور بلال کے ہمراہ آپ کو مکہ واپس روانہ کیا۔ 12 سال کی عمر میں تجارتی قافلے میں شامل ہونا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام بزنس ایتھکس اور پروفیشنلزم کو کتنا اہم سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے مارکیٹ سیکھی، لوگوں سے ڈیلنگ کرنا سیکھی اور بچپن ہی سے صادق اور امین کی پہچان بنائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنفوان شباب میں قدم رکھا تو آپ نے رزق کی تلاش میں سعی شروع کی اور بکریاں چرانے کا پیشہ آپ نے اختیار فرمایا۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں جیسا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی جو تواضع، ہیوملٹی کا سبق دیتا ہے، تجارت کی جو محنت کی عظمت ہے۔ آج ہم جس بے برکتی کے ماحول کا شکار ہے، اس کا حل وہی برکت ہے جو حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آئی اور وہی سچائی ہے جو بحیرہ راہب نے دی تھی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جوانی کے ان سالوں کا تذکرہ کریں گے جب مکہ کا آسمان آپ کے کردار کی روشنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ اللہ حافظ۔